امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے، اگرچہ اس وقت عربوں کے ہاں عام طور پر استنجا ڈیلوں سے پتھروں سے کیا جاتا تھا، تاہم پانی سے استنجا کرنا اس کے اندر نظافت اور طہارت زیادہ عمدہ طریقے سے ہوتی ہے، تو پانی کا استعمال کرنا، لیکن پانی کا اہتمام پہلے کیا جائے تاکہ عین موقع پر اس کو استعمال کیا جا سکے۔ آج کے دور میں ہمارے واش روموں کے اندر ٹوٹی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، پھر بھی اپنے اس کام میں مشغول ہونے سے پہلے پانی چیک کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ذہن میں ہوتا ہے کہ پانی موجود ہوگا، لیکن جب پانی استعمال کرنے کے لیے ٹوٹی چلائی جائے تو پانی ختم ہوتا ہے، پھر اس کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ حاجت شروع کرنے سے پہلے پانی کو چیک کر لیا جائے اور برتن لوٹا وغیرہ اس کو بھر لیا جائے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے وقت پانی کا اہتمام کر لینا، پانی رکھ لینا۔ حدیث نمبر 143، حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا الورقاء، ورقاس مراد ورقاء بن عمر ہیں، عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ وضوءا واو پر فتح ہو تو وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اس پانی کے سے مقصود وضو تو نہ تھا، طہارت مقصود تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی زیادہ مقدار میں ہو تو استنجا کے بعد اگر بچا ہوا پانی ہے تو اسی سے وضو کیا جائے، کیونکہ اگر استنجا کرنے کے بعد پانی جو ہے الگ لے کر استعمال کیا گیا تو باقی بچا ہوا پانی وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ برتن ایسا تھا جس سے وضو کیا جاتا تھا، وہی اسی برتن کے اندر پانی انہوں نے لے جا کر رکھ دیا تھا۔ کالا من وضع ہاگا، جب آپ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بغیر آپ کے کہنے کے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے، دروازے کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ پوچھا من وضع ہاذا، یہ کس نے رکھا ہے؟ اور دوسری روایت میں حدیث نمبر 175 میں کتاب العلم میں پیچھے گزرا ہے کہ حضرت میمونہ بنت حارث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں، انہوں نے بتلایا، فاخبرا، تو خبر دی گئی آپ کو، بتلایا گیا کہ یہ فلاں نے یعنی ابن عباس نے رکھا ہے۔ فقال اللہ مفقہ فی الدین، تو آپ نے خوش ہو کر یہ دعا دی کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ مفقہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس میں ایک تو ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہیں، بغیر کہنے کے خود بخود انہوں نے یہ پانی کا اہتمام کر کے رکھا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے شاگرد کو، چھوٹے کو کہنا، ایک ہے کہ خود بخود اس کا خدمت کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو یقیناً اگر خود بخود یہ جذبہ اور شوق ہو خدمت کرنے کا تو اس کے لیے جو بڑوں کے دل سے دعا نکلتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک دعا کرانا ہوتا ہے، ایک دعا لینا ہوتا ہے۔ دعا کرانے میں اور دعا لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
تو ایسا کام کیا جائے، ایسی خدمت کی جائے کہ استاد، شیخ، والد، جو بھی بڑا بزرگ ہے وہ دل کی گہرائی سے دعا دے، اس دعا کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ بغیر کہنے کے خود بخود اس کا اہتمام کیا، تو آپ نے خوش ہو کر اس کے لیے یہ دعا کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہوتا ہے جو کسی کوئی نصیب ہوتا ہے کہ خود بخود دل کے اندر یہ ذوق اور شوق ہو کہ اساتذہ کی، شیوخ کی، بڑوں کی خدمت کی جائے۔ ایک طالب علم کئی دفعہ میں جب نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ جوتے سیدھے کر دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ تو کئی بار اس کو دیکھا کہ وہ بھاگ کر آئے گا، جوتے سیدھے کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایک دن اسی کے اسی عمل کو پہلے میں سمجھتا تھا پتہ نہیں کون ایسے کرتا ہے، ایک دن میں نے اس کو دیکھا تو پہلی کلاس کا ایک بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، تو یقیناً میرا خیال کہ میں نے اس دن 7-8 مرتبہ اس بچے کے لیے دعا کی ہوگی کہ چھوٹا بچہ ہے تو کیسا اس کا جذبہ اور شوق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ میں خود بھی اساتذہ کو فون گاہے بگاہے اسی لیے کرتا ہوں کہ ان سے دعا لی جائے، اور اسی طرح اور ساتھی بزرگ اساتذہ، بزرگ شیوخ ہیں، ان کو فون صرف اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے حال احوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی لی جائے۔ تو بہرحال بزرگوں کی، اساتذہ کی دعائیں جو ہے یہ بڑی کارگر ہوتی ہیں، یہ ہمیں ذریعہ اپنانا چاہیے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی خود بخود یہ آپ کی خدمت کی ہے تو آپ نے خوش ہو کر دعا کی، اللہ فقہ فی الدین۔ سب سے عظیم دنیا کے اندر نعمت و دین کی سمجھ بوجھ ہے، تو آپ نے دنیا کے مال و متاع کی دعا نہیں ان کو دی، کوئی اور دنیا کا مال اور دنیا کے عہدے ان کے نہیں، بلکہ سب سے بڑا عہدہ وہ دین کا ہے، اس کی دعا کی کہ یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے شاگردوں کے بارے میں، اپنے قریبیوں کے بارے میں جو سب سے قابل ترجیح دعا ہے وہ دین کی سمجھ کی دعا کرنی چاہیے، جبکہ ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہمیں دنیا ہی دنیا ہمارے ذہن پر سوار رہتی ہے۔ جب بھی کبھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دنیا کا مال و متاع مانگتے مانگتے ہی سانس نہیں ٹوٹتا، لیکن دین کی نہ ہمیں کوئی ذوق ہے، نہ اس کے لیے کوئی دعا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی رب زدنی علما، رب زدنی علما اس کو کثرت سے پڑھتے، اور دوسروں کے لیے بھی جب اہم مواقع پر دعا دی ہے تو علم کے بارے میں۔ باب نمبر 11، باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوہ۔ باب ہے نہ متوجہ ہوا جائے قبلے کی طرف بول و براز کے وقت، بول و براز کے وقت قبلے کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے، رخ نہ کیا جائے، الا عند البناء مگر بنا میں، البتہ اگر کوئی عمارت وغیرہ میں ہے تو اس کی استثناء ہے، وہ بنا جو جدار دیوار ہو یا اس طرح کی کوئی اور رکاوٹ ہو۔ حدیث نمبر 144، حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظہرا شرقوا او غربوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم الغائط،
جب تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کے لیے آئے فلا یستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف استقبال، قبلے کی طرف رخ نہ کرے، ولا یولھا ظہرہ، اور نہ اپنی پیٹھ ہی قبلے کی طرف کرے، قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ پھر کس طرف کرے؟ شرقو او غربو، مشرق کی طرف رخ کیا کرو یا مغرب کی طرف، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو، قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کیا کرو۔ یہ حکم آپ نے مدینہ میں فرمایا تھا، تو مدینہ سے قبلہ جو ہے وہ جنوب کی سمت ہے، تو جب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو قبلے کی طرف منہ ہوگا، اگر شمال کی طرف کریں گے تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی، تو بول و براز کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا اس کی ممانعت ہے۔ تو اس لیے مدینہ اور جو مدینہ کی طرف میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ شرقو او غربو، وہ مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف کریں، کیونکہ اہل مدینہ مشرق یا مغرب تک کی طرف کریں گے تو قبلے کی طرف نہ استقبال ہوگا نہ استدبار ہوگا۔ البتہ ہمارے پاک و ہند ہمارا قبلہ جب وہ مغرب کی طرف بنتا ہے، اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ نہ کریں، بول و براز کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف نہ کریں بلکہ شمال یا جنوب کو کریں۔ تو اصل قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یہ ممانعت ہے۔ اب جن علاقوں میں جو سمت قبلے کی طرف بنتی ہے وہ استقبال کی ہو یا استدبار کی، وہ ممانعت ہوگی، اور اس کی دوسری سمت اس کا جواز ہوگا۔ قبلے کی طرف رخ کرنا، وہ صحرا اور بنیان کا فرق، استقبال یا استدبار کا، یہ بعد میں آگے والا باب پڑھنے کے بعد اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں روایتیں بظاہر ان کے اندر ایک تعارض محسوس ہوتا ہے، اور اس تعارض کی وجہ سے اہل علم کے درمیان یہ اس بات میں کافی اختلاف ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی جو ممانعت ہے یہ کھلی جگہ پر صحرا میں ہے یا بند جگہ پر جیسے ہمارے واش روم ہے وہاں بھی ہے۔ پھر رخ کرنا اور پیٹھ کرنا دونوں کی ممانعت ہے یہ ایک کی۔ اس سلسلے کے اندر اہل علم کے کئی ایک نظریات ہیں، تو اختلاف کی وجہ ایک تو روایت یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والی، اور دوسری اگلے باب کی روایت جو ہے وہ اس کے اندر قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس لیے ان دونوں روایتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ مختلف نظریات ہوئے۔ پہلے ہم اگلا باب بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی، اور اس کے بعد جو فقہا کے یا محدثین کے نظریات وہ بیان کریں گے۔ باب نمبر 12، باب من تبرد علی لبنتین، باب ہے جو قضائے حاجت کرے اینٹوں کے اوپر بیٹھ کر۔ لابنتین، یہ لابنتن کا تثنیہ ہے، یہ کچی اینٹ کو کہتے ہیں، کچی اینٹ جو اس کو آگ میں پکایا نہ گیا ہو اس کو لابنہ کہتے ہیں، اگر پکا لیے جائے تو پھر اس کو آجر کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قضائے حاجت پردہ بھی ہو اور ایسی جگہ پر کرنی چاہیے کہ جسم اور لباس جو ہے وہ نجاست سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہی تھا کہ اونچی کوئی اینٹیں وغیرہ پڑی ہوں ان کے اوپر آدمی بیٹھے تاکہ جسم اور کپڑا جو ہے وہ نجاست سے محفوظ رہے۔ آج کے دور میں فلش سسٹم کے اندر بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کوئی جگہ تھوڑی سی اونچی بنائی ہوتی ہے تاکہ چھینٹوں وغیرہ سے اور نجاست وغیرہ سے انسان بچ سکے۔ حدیث نمبر 145، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن امی واسع بن حبان عن عبداللہ بن عمر انہ کان یقول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ ان ناسن یقولون، بے شک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذا قعدت علی حاجتک، جب تو اپنے حاجت کے لیے بیٹھے یعنی بول و براز کے لیے بیٹھے، فلا تستقبل القبلہ ولا بیت المقدس، تو نہ قبلے کی طرف رخ کر اور نہ بیت المقدس کی طرف. یہ لوگ کہتے ہیں. فقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، ایک دن میں چڑھا اپنے گھر کی چھت پر، ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا. اپنے گھر سے مراد اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر کی چھت مراد ہے. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابنتین، میں نے دیکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ 2 اینٹوں پر بیٹھے تھے، مستقبلا بیت المقدس، اور بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا، اور بیٹھے ہوئے تھے لے حاجت، اپنی حاجت کے لیے. آپ 2 اینٹوں پر حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا. جب بیت المقدس کی طرف چہرہ ہے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوگی لازمی طور پر، کیونکہ یہ دونوں آپس میں مخالف سمت میں ہیں. یہ روایت جب بیان کی تو وہ قال لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد واصع بن حبان کو سے پوچھا کہ لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو نماز پڑھتے ہیں اپنے سرین پر، یعنی سرین زمین کے ساتھ لگا کر. فقلت لا ادری واللہ، انہوں نے کہا کہ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، یا لا ادری واللہ کا مطلب کہ لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا تو شاید ہو گیا ہو، ورنہ میرا یہ نظریہ نہیں ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ استقبال اور استقبال میں منع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ غلو کرتے تھے، تو غلو کرتے ہوئے اتنا خیال کرتے کہ قبلے کی طرف استقبال و استدبار بول و براز کے وقت تو کرنا ہی نہیں، اور آگے پیچھے بھی بچاؤ کرتے، حتیٰ کہ سجدہ کرتے وقت بھی، سجدے کے وقت زمین کے ساتھ بڑا چمٹ کر سجدہ کرتے تاکہ قبلے کی طرف جو عضو مستور ہے وہ اس کی طرف اس کا رخ نہ ہو جائے. اتنا زمین کے ساتھ چمٹ کر کرتے، یعنی زیادہ ہی مبالغہ میں پہنچ جاتے. واصع بن حبان نے جب نماز پڑھی تو ان کی کیفیت بھی کچھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایسے محسوس ہوئی کہ جیسے وہ زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کر رہی ہیں، اور شاید اس کا یہ ذہن ان لوگوں والا ہے کو جو کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف استقبال یا استدبار نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کے وقت بھی ایسی کیفیت پرانی چاہیے کہ انسان کا جو اورا اس کا رخ جاؤ قبلے کی طرف نہ ہو. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واصع بن حبان سے پوچھا کہ لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے سورین پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے سورین کو بھی زمین کے ساتھ چمٹانے کی کوشش کرتے ہیں. فقول تو واصع بن حبان فرماتے کہ میں نے کہا کہ لا ادری واللہ، اللہ کی قسم مجھے تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی نہ میرا یہ عقیدہ تھا نہ میں ایسے سمجھتا ہوں، ویسے لاشعوری کی طور پر کہ اگر ایسا ہو بھی گیا ہو تو شاید ہو گیا ہو، ورنہ میرا یہ نظریہ نہیں. قال مالک، امام مالک فرماتے ہیں کہ اس آخری جملے میں جو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ من الذین یصلون علی اوراقہم، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں. قال مالک یعنی الذی یصلی، وہ ابن عمر مراد یہ لیتے تھے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھے ولا یرتفع علی الارض، اور زمین سے اپنا جسم اونچا نہ کرے، یسجدو، اور سجدہ کرے وہ لاثقن بالارض، اور زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہو. یہ تھا عبداللہ بن عمر کا مطلب کہ شاید تو اپنے سورین پر اوراق پر نماز پڑھتا ہے، اس سے مطلب کہ جو نماز پڑھتے وقت اپنے جسم کو اونچا زمین سے نہ رکھے بلکہ ساتھ زمین کے ساتھ چمٹ جائے، جس طرح کہ بعض عورتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت بالکل زمین کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا جسم چمٹایا ہوتا ہے. اس انداز کی نماز یہ مراد تھی. باقی رہا یہ مسئلہ
کہ بول و براز کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنے کی جو ممانت ہے، تو چونکہ اب دو روایتیں آ چکی ہیں، ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیچھے والے باب میں ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قبلے کی طرف بالکل نہ استقبال ہو نہ استدبار ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بنیان میں، عمارت میں اگر قبلے کی طرف استدبار ہو جائے تو اس کا جواز ہے۔ اگر استدبار کا جواز ہے، اسی سے بعد نے یہ نکال لیا کہ استقبال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح 6-7 قسم کے نظریات اہل علم کے سلسلہ میں ہو گئے ہیں، جن کو پہلے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس میں راجح بات آخر میں بتلائیں گے۔ پہلا نظریہ تو اس میں یہ ہے کہ استقبال و استدبار، پہلا یہ ہے کہ استدبار جو ہے یہ جائز ہے، یعنی پیٹھ کرنا قبلے کی طرف جائز ہے، لیکن استقبال جائز نہیں ہے۔ خواہ بنیان ہے یا صحرا ہے، کھلی جگہ پر ہے یا کسی بند جگہ پر، تو اس کے اندر استدبار کرنا، پیٹھ کرنے کا جواز ہے، لیکن رخ کرنا، منہ کرنے کا جواز نہیں ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بنیان اور صحرا یہ دونوں جگہ ہی ممنوع ہے، نہ صحرا کے اندر رخ کر سکتی ہیں اور نہ بنیان کے اندر، تو یہ دونوں جگہ ہی یہ چیز ممنوع ہے، اور استقبال بھی منع ہے اور استدبار بھی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ صرف صحرا کے اندر اور بنیان کے اندر، دونوں کے اندر استقبال تو منع ہے ہی، لیکن استدبار دونوں جگہ ہی کر سکتے ہیں۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ دونوں جگہ جواز ہے، بنیان کے اندر بھی اور صحرا کے اندر بھی، دونوں جگہ ہی اس کا جواز ہے، اور جواز استقبال کا بھی ہے، یعنی منہ کرنے کا بھی، اور استدبار پیٹھ کرنے کا بھی۔ پانچواں نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ استدبار، پیٹھ کرنا بنیان کے اندر یہ جائز ہے، صرف بنیان کے اندر جائز ہے، صحرا کے اندر نہ استقبال کر سکتے ہیں، نہ منہ کر سکتے ہیں، نہ پیٹھ۔ کھلی جگہ پر تو دونوں منع ہے، لیکن بند جگہ پر صرف پیٹھ کر سکتے ہیں، منہ نہیں کر سکتے۔ پانچواں نظریہ یہ بھی ہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ ہر طرح کی ممانت ہے، صحرا میں بھی، بنیان میں بھی، بیت اللہ کی طرف بھی اور بیت المقدس کی طرف بھی، نہ بیت اللہ کی طرف کر سکتے، نہ بیت المقدس کی طرف، نہ صحرا میں نہ بنیان میں۔ اور ساتواں نظریہ یہ ہے کہ یہ تحریم ہے مدینہ والے، مدینہ یا مدینہ کے جو سمت میں رہتے ہیں ان کے لیے ممانت ہے، کیونکہ آپ نے ان کو منع کیا ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اب اہل علم کے مختلف نظریات، ان میں سے سب سے زیادہ راجح اور واضح جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ تھا کہ وہ نہ استقبال کرتے تھے، نہ رخ کرتے، منہ کرتے تھے، نہ پیٹھ کرتے تھے، نہ کھلی جگہ پر اور نہ بند جگہ پر۔ حتیٰ کہ وہ ایک بار ملک شام میں گئے تو وہاں کے جو واش روم تھے وہ اس طرح بنے ہوئے تھے کہ قبلے کی طرف ان کا رخ بنتا تھا، تو مجبوری کی شکل کے اندر وہ گھوم کر تو بیٹھتے، جس رخ بنے تھے اس طرح نہ بیٹھتے کہ قبلے کی طرف رخ بنتا ہے، اپنی طرف سے رخ تبدیل کر کے بیٹھتے۔ پھر بھی جب باہر نکلتے تو استغفار کرتے کہ اپنی طرف سے بچاؤ کی کوشش تو کی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ تو چونکہ جو راوی حدیث ہیں ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ قبلے کی طرف نہ کھلی جگہ پر، نہ بند جگہ پر، نہ رخ منہ کیا جائے اور نہ پیٹھ کی جائے۔ تو یہ سب سے زیادہ احتیاط والی اور سب سے زیادہ بہتر صورت تو یہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ واش روم ہی بنے ہوئے ہیں، بند جگہ ہیں، تو پہلے تو بناتے وقت ہی یہ بنیادی طور پر یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ بنے۔ اگر بالفرض
کسی کو کہیں ایسے ہو گیا تو اس کے اندر بھی اپنی حد الامکان بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ممکنہ صورت نہ ہو یا لا علمی کی وجہ سے ایسے کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر معاف کرنے والا ہے۔ جس طرح کہ ٹرین وغیرہ میں یا اور سواری پر یا انسان کو پتہ ہی نہیں نئی جگہ گیا ہے تو ایسی جگہ پر اگر ہو بھی جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو تکلیف اس کے وسعت کے مطابق اللہ نے دی ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کے شعار ہیں ان کا عزت، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔